نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین منہاج القرآن و منلیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے دورہ عرفان القرآن جاری ہے۔ آج ہم بفضل تعالیٰ پارہ نمبر 24 شروع کریں گے اور سورۃ زمر ہماری پچھلے پارے 23ویں سے چلتی آ رہی تھی، اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ سو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو۔ کیا کافروں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ ہی تو متقی ہیں۔ ان کے لیے وہ سب نعمتیں ان کے رب کے پاس موجود ہیں جن کی وہ خواہش کریں گے، یہی محسنوں کی جزا ہے، تاکہ اللہ ان کی خطاؤں کو جو انہوں نے کی ان سے دور کر دے اور انہیں اس کا ثواب ان نیکیوں کے بدلے میں عطا فرمائے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا اللہ اپنے بندہ مقرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی نہیں ہے؟ اور یہ کفار آپ کو اللہ کے سوا ان بتوں سے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ڈراتے ہیں، اور جس سے اللہ اس کے قبول حق سے انکار کے باعث گمراہ ٹھہرا دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس سے اللہ ہدایت سے نواز دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ فرما دیجئے بھلا یہ بتاؤ کہ جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ مجھے رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ فرما دیجئے اللہ مجھے کافی ہے، اس پر توکل کرنے والے اسی پر توکل کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ فرما دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، پھر عنقریب تم انجام کو جان لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور اس پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب اترے گا۔ بے شک ہم نے آپ پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے حق کے ساتھ کتاب اتاری، سو جس نے ہدایت پائی تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے ہی نقصان کے لیے گمراہ ہوا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 42، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 24 سورۃ زمر، آیت نمبر 42۔ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، یعنی ہم سب کی روحیں قبض ہو جاتی ہیں، اور ان جانوں کو جنہیں موت نہیں آئی ہے ان کی نیند کی حالت میں پھر ان کو روک لیتا ہے، اور جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہو، جن پر موت کا حکم صادر ہو جاتا ہے ان روحوں کو قبض کیے ہوئے ان کے ادھر ہی روک لیتا ہے، واپس نہیں بھیجتا، اور دوسری جانوں کو مقررہ وقت تک چھوڑے رکھتا ہے۔ پھر دوسری جانیں جو ہے وہ جن کا وقت ابھی نہیں آیا تھا وہ روحیں واپس پلٹ کے آ جاتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیند مثل موت ہے، کیونکہ اس میں روح جو ہے وہ اللہ قبض کر لیتا ہے ہر بندے کی۔ تو جس نے جانا ہوتا ہے اس کی روح اللہ واپس نہیں بھیجتا، تو جس کے کہ ابھی موت نہیں لکھی ہوئی اس کی روح واپس اللہ بھیج دیتا ہے۔ اس لیے سوتے ہوئے دعا ضرور پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، کیا انہوں نے اللہ کے اذن کے خلاف بتوں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ فرما دیجئے اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک بھی نہ ہوں اور ذی عقل بھی نہ ہوں،
فرما دیجئے سب شفاعت کا اذن اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اس کو ہائی لائٹ کریں اور بریکٹ کو آپ دیکھیں، غور کریں، ساری شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ نے تو شفاعت نہیں کرنی، اللہ نے تو شفاعت کا اذن دینا ہے، اس لیے اذن بریکٹ میں قبلہ حضور نے کر کے سمجھا دیا پوری بات کو کہ سب شفاعت کا اذن اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ اذن دے گا تو سب شفاعت کر سکیں گے، جس نے بھی شفاعت کرنی ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی سلطنت بھی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل گھٹن اور کراہت کا شکار ہو جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا ان بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جنہیں وہ پوجتے ہیں تو اچانک خوش ہو جاتے ہیں۔ آیت 45 میں لفظ آیا ہے، اس کو کلیئر کر لیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، خوش شامہ عزت ہے لفظ، خوش شامہ خوشما عزت۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، خوش ما عزت، کیونکہ اس کو ماں لمبا نہیں پڑھیں گے، ماں کی اپنی زبر ہے، الف کی اپنی زبر ہے، خوش ما عزت۔ جو ورڈز مشکل ہیں نا ان کو تھوڑا سا آپ سرکل میں رکھیں تاکہ جب آپ پڑھیں تو ان کو غور سے پڑھیں کہ یہاں پہ کیا غلطی ہو سکتی ہے۔ شمع نہیں ہے، خوش ما عزت ہے، خوش ما عزت۔ آیت نمبر 46، اے اللہ آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والے، غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور اگر ظالموں کو وہ سب کا سب مال و متاع میسر ہو جائے جو روئے زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس کے برابر اور بھی مل جائے تو اس سے قیامت کے دن برے عذاب سے نجات پانے کے بدلے میں دے ڈالیں، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ عذاب ظاہر ہو جائے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، اور ان کے لیے وہ سب برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کما رکھی ہیں، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہم پڑھ رہے سورۃ زمر، پارہ نمبر 24، آیت نمبر 47۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان کے لیے وہ سب برائیاں ظاہر ہو جائیں گے جو انہوں نے کما رکھی ہیں، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے میرے علم اور تدبیر کی بنا پر ملی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے علم میں بڑا لائق فائق ہوں اور میرے علم، میری دانش مندی کی وجہ سے سب کچھ مجھے ملا ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فی الواقع یہ باتیں وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے جو ان سے پہلے تھے، سو جو کچھ وہ کماتے رہے ان کے کسی کام نہ آ سکا، تو انہیں وہ برائیاں آ پہنچیں جو انہوں نے کما رکھی تھیں، اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں انہیں بھی عنقریب وہ برائیاں آ پہنچیں گی جو انہوں نے کما رکھی ہیں، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کی کشادگی کا وظیفہ میں نے دیا تھا آپ سب کو، جی کون سا تھا؟ جی نہیں، رزق کی کشادگی کا وظیفہ میں نے دیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چاہتا ہے رزق کشادہ ہو جائے وہ صلہ رحمی کرے۔ دوسرا وظیفہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 3819، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا اللہ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ جس نے اپنے اوپر استغفار کو
لازم کر لیا۔ استغفر اللہ اگر کسی نے کثرت کے ساتھ کی تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 24 سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ بڑی پیاری آیت ہے، ہائی لائٹ کریں اس کو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ فرما دیجئے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، یعنی ظلم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا بہت ہی مہربان ہے۔ یہاں میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ کتنا بھی کسی نے گناہ کر لیا ہو، حتیٰ کہ زمین اور آسمان کی وسعتیں اگر بھر جائیں اس کے گناہوں سے، تو پھر بھی اگر وہ نادم ہو کے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت زمین اور آسمان کی وسعتوں سے بھرے ہوئے گناہوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میرے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں تو کیا اللہ مجھے معاف فرما دے گا۔ اور بعض لوگ دوسرے کو کہتے ہیں کہ اللہ اسے کیسے معاف فرمائے گا، اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے اوپر باقاعدہ حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 10200۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے یمامی تو کسی آدمی کو ہرگز نہ کہنا اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز نہیں بخشے گا۔ آگے سے یمامی نے کہا، ہم میں سے جب بھی کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو یہی کہہ کر اس پہ حملہ کر دیتا ہے، کیا کہہ کر کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا۔ ابو ہریرہ صلی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک عبادت میں محنت کرتا اور دوسرا اپنی جان پر ظلم کرتا۔ یعنی ایک عبادت گزار تھا، میں آگے حدیث کا مفہوم سمجھا رہی ہوں، ایک عبادت گزار تھا اور دوسرا اپنی جان پر ظلم کرتا، یعنی سخت گناہ گار تھا۔ تو جو عبادت میں زیادتی کرتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا، اسے اپنی عبادت پہ ایمان تھا، اس نے گناہ گار سے کہا اللہ تجھے ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، اللہ تجھے ہرگز نہیں بخشے گا۔ اللہ پاک نے ان کی موت وارد کی تو اللہ پاک نے فرمایا، جس کو تو میری رحمت پر امید تھی، اس امید پر ہی وہ گناہ کرتا تھا، تو عذاب کے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے جسے بڑا فخر ہے اپنی عبادت کے اوپر اور دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا، اس کی روح قبض کر کے نیکوکار کے جہنم میں ڈال دو۔ اور جو اپنی جان پہ ظلم یعنی گناہ کر رہا تھا، اسے میری رحمت کی امید تھی کہ اللہ مجھے بخش دے گا، اور اس کو رحمت کی امید نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے اللہ تجھے ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو نیکوکار کی روح اٹھا کے فرشتے جہنم میں لے گئے، اور جو برا شخص تھا، جانوں پہ ظلم کرتا تھا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی ہم میں سے یا کوئی بھی قرآن پاک پڑھنے کی طرف آ جائے، نمازی ہو جائے، وضو میں رہنے والا لگ جائے، کبھی کسی دوسرے کے بارے میں یہ ہرگز نہ سوچیں کہ اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا۔ ہم اللہ کی رحمت کو کون محدود کر سکتا ہے؟ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس نے ایک حصہ پوری دنیا میں بانٹ دیا ہے، اس میں سے ماں کی شفقت بھی ہے۔ ماں کی شفقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو وہ ایک حصہ رحمت پوری دنیا میں بانٹ دی ہے، ان 99 حصے رحمت کے اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، جو قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر فرمائے گا۔ تو اس کی رحمت تو بے کنار ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر بڑی وسیع ہے۔ تو اس کی رحمت کو محدود کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا؟ وہ بخشن ہار ہیں، بس اتنا یقین ہونا چاہیے، ہم گناہ کریں یا ثواب کریں وہ بخشن ہار ہے، اس نے ہماری نیکیوں کی وجہ سے نہیں بخشنا۔
جس کو بھی اس نے بخشنا ہے اپنی رحمت سے ہی بخشنا ہے. کوئی بھی اپنی نیکوکاری کی وجہ سے بخشا نہیں جائے گا، اپنے علم کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے کوئی ایک بھی شخص نہیں بخشا جائے گا. جس کو بھی اللہ نے بخشنا ہے اپنی رحمت سے بخشنا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الزمر پارہ نمبر 24 آیت نمبر 54. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تم اپنے رب کی طرف توبہ اور انابت اختیار کرو اور اس کے اطاعت گزار بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اور اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب اتاری گئی ہے. اس کتاب کو کل ہم نے پڑھا تھا، یہ برکت والی کتاب ہے، اور اللہ پاک نے اس کتاب کی قسم کھائی، اور کتاب کی تلاوت کرنے والی جماعت کی بھی اللہ نے قسم کھائی. آج فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. یہ احسن کتاب ہے تو نام تو اس کا کتاب رکھا، لیکن یہ احسن کتاب ہے، بہترین کتاب ہے. اے لوگو اس کو فالو کرو، اس کی پیروی کرو، جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرو، جو تمہاری رب کی طرف سے تمہاری جانب اتاری گئی ہے قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہنے لگے ہائے افسوس اس کمی اور کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق کے طاعت میں کی، اور میں یقیناً مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. یا کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے ہوتا. یا عذاب دیکھتے وقت کہنے لگے کہ اگر ایک بار میرا دنیا میں لوٹانا ہو جائے تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. فرمایا خبردار ہو جاؤ، تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو جو بعد میں جا کے پچھتائے، کہے کاش ایک بار دنیا میں پلٹ جاؤں تو اب میں جا کے نیکوکار بن جاؤں گا. نہ پلٹ کے کسی نے آنا ہے، نہ نیکی کا دوبارہ موقع ملنا ہے. یہی چند دن ہیں، چند لمحے یا چند سانسیں ہیں ہمارے پاس، جن میں ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے. رب فرمائے گا ہاں بے شک میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں، سو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا. اور آپ قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے دیکھیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے ان کی کامیابی کے ساتھ نجات دے گا، اور انہیں کوئی برائی پہنچے گی، نہ ہی کوئی برائی پہنچے گی، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہاں ایک لفظ آیا، اس کو کلیئر کریں اپنے پاس، آیت نمبر 61 کا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ. فا کو لمبا کھینچیں گے، مفازاتہم. مفازاتیں نہیں پڑھنا، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہم پاکستانی لوگ ہیں، ہماری چونکہ تجوید نہیں ہے تو ہم سارے لفظوں کو ایک ہی جیسا پڑھتے ہیں. بِمَفَازَتِهِمْ. فا لمبا کھینچ رہے ہیں ہم. جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے ان کو کامیابی کے ساتھ نجات دے دے گا، اور انہیں کوئی برائی نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز پر نگہبان ہے. اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہی لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. فرما دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھے غیر اللہ کی پرستش کرنے کا کہتے ہو؟ اور فی الحقیقت آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، اور ان پیغمبروں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے مبعوث ہوئے تھے. کیا انسان اگر تو نے شرک کیا تو یقیناً تیرا ہر عمل برباد ہو جائے گا، اور تو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. بلکہ تو اللہ کی عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا. اور انہوں نے اللہ کی قدر اور تعظیم نہیں کی جیسے اس کی قدر و تعظیم کا حق تھا. وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ کی جتنی قدر کرنی چاہیے کافروں نے قدر نہیں کی.
تو سو ہمیں چاہیے کہ ہماری ہر چیز کا مالک اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، رزق دینے والا، گھر دینے والا اللہ، گھر بار دینے والا، اولاد دینے والا اللہ، زندگی دینے والا، تو سب سے زیادہ قدر ہمارے دلوں میں اللہ کی ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو لوگ ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت شدید ہونی بھی چاہیے، اور اللہ سے شدید محبت کا اظہار بھی بندے کو کرنا چاہیے۔ اور وہ جو ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، کہ تو میرا رب ہے، میرا دل اس بات پہ راضی ہے، اور میرا اسلام میرا دین ہے، میں اس بات پہ راضی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میں اس بات پہ راضی ہوں۔ تو اللہ کو بڑے پیارے، جب آپ دعا مانگتے ہیں نا کبھی اکیلے ہو کے، اور دعا ہمیشہ جب بھی مانگے نا سیپریٹ ہو کے بیٹھیں، کبھی کبھی لمحے ہوتے ہیں بندے کا دل کرتا ہے کہ اللہ کے حضور روئے بیٹھ کے، تو اللہ کو اس کے پیارے پیارے اس کی صفات ہیں، اس کے پیارے پیارے نام ہیں، اے میرے حسین اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے شفیق اللہ، اے میرے رحمان اللہ، اے میرے رحیم اللہ، اے میرے کریم اللہ، اے میرے معاف فرمانے والے اللہ۔ تو اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کا اظہار کریں، اس کی صفتیں، اس کے نام لے لے کے، جتنی اس کی پیاری پیاری صفتیں ہیں وہ ظاہر کر کر کے تو اس سے مانگیں، تو محبت کا اظہار بھی ہو۔ ایک دفعہ یہ سرگوشیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کچھ سرگوشیاں کی تھیں۔ سرگوشیاں جو ہے نا، وہ نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے، وہ سرگوشیاں ہیں۔ اور یہ میرے قبلہ حضور، میرے قائد و میرے مرشد سیدی شیخ الاسلام نے ان کو واضح کیا، اور یہ آپ نے سنی بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جا رہا تھا، تو وہ اپنی ہی محبت میں گم تھا اللہ رب العزت کے ساتھ، اور وہ کہے جا رہا تھا اے اللہ اگر میں تیرے پاس ہو، تو میرے پاس ہوتا، میں تیری کنگھی کرتا، اللہ میں تیرے بال سنوارتا، اللہ میں تیرا ایسے خیال رکھتا، اگر تو میرے پاس ہوتا، اگر تو مجھے نظر آتا، میں یوں کرتا۔ تو وہ دیوانہ تھا، کوئی اپنی مستی میں گم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس کو ناراض ہوئے کہ تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے اللہ کے بارے میں، کہ اللہ میں تیری کنگھی کرتا، اللہ میں تیرے بال سنوارتا۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، تم تو لوگوں کو ملانے کے لیے مجھ سے گئے ہو، تو میرے سے جدا تو بندوں کو نہیں کرنا نا تم نے، کہ اس طرح میرا بندہ مجھ سے دور ہو گیا ہے، اب وہ ایسی باتیں نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے ساتھ جب اللہ سے گفتگو کریں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو، ایسے کرو جیسے دیوانہ کوئی ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے نا کوئی باہر سے آئے تو آ کے دیکھے اللہ 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 اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم یا کریم، کوئی بندہ دیکھے تو کہے یہ چلا ہوئے ہے، یہ تو پاگل ہوا ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، ایسے کرو کہ کوئی دیکھے تمہیں تو کہے کہ یہ کوئی دیوانہ ہے، یہ کوئی پاگل ہے۔ تو اللہ کی جو قدر کرنی چاہیے نا، وہ قدر مسلمان بھی اس طرح سے نہیں کر رہے۔ بس یہ ہے کہ ایمان لے آئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس نے دلوں میں ایمان کو اجاگر کر دیا ہے۔ تو اللہ حسین بھی ہے۔ تو میں تو اکثر ہی نا، میری شروع میں بھی عادت تھی، میں جب بھی کہتی اٹھتے بیٹھتے میرے سونے اللہ، میرے سونے اللہ، تو میری امی مجھے ایک دن کہتی ہیں کہ لگتا ہے فاطمہ نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، جب بھی بولتی ہے تو یہ کہتی ہے میرے سونے اللہ۔ تو میں نے کہا ہاں امی جی، حدیث پاک ہے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ خوبصورت بھی ہے، اور اللہ سے بڑھ کے کون خوبصورت ہو سکتا ہے، جس نے اتنی حسین دنیا بنائی، اتنے پھولوں میں رنگ بھرے ہیں۔ تو میرے سونے اللہ، اس کو جب بھی پکارے نا تو یہ بھی کہا کریں میرے سونے مالک، میرے پیارے اللہ، میرے حسین اللہ، میرے کریم اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہم پڑھ رہے سورہ زمر، کنٹینیو رکھیں۔ ہم پڑھ رہے تھے 24 پارہ سورۃ الزمر، آیت نمبر 67 ہم نے پڑھی تھی۔
وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی انہوں نے قدر نہ کی جیسے اس کی قدر اور تعظیم کا حق تھا، اور ساری کی ساری زمین قیامت کے دن اسی کی مٹھی میں ہوگی، اور سارے آسمانی کرے اس کے دائیں ہاتھ یعنی قبضہ قدرت میں لپٹے ہوئے ہوں گے، سارے آسمانی کرے اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے ہر اس چیز سے بلند و برتر ہے جسے یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا۔ پھر اس میں دوسرا پھور پھونکا جائے گا تو وہ سب اچانک دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ، پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور یہ موت کی بے ہوشی ہے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے سارے اٹھ کے کیا کریں گے؟ اچانک دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین محشر اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور ہر ایک کے اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، اور انبیاء کو اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہ نیکسٹ آیت آ رہی ہے 71، اس میں زمر کا لفظ آیا ہے جس کے نام پہ سورت کا نام ہے زمر۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دوزخ کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس جہنم کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کے دروغے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے اور تمہیں اس دن کی پیشی سے ڈراتے تھے؟ وہ دوزخی کہیں گے، ہاں آئے تھے، لیکن کافروں پر فرمان ثابت ہو چکا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا، دوزخ کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، سو غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں بھی جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں بھی جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو ان سے وہاں کے نگران خوش آمدید کرتے ہوئے کہیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اور جو خزاناتوں کا معنی ہے اس کے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں، جو گیٹ کیپر ہیں، اب یہ جہنم کا جو گیٹ کیپر ہے اس کا نام مالک ہے، جو حدیث میں لکھا ہے اس کا نام مالک ہے، جہنم کے سیکیورٹی گارڈ کا، گیٹ کیپر کا۔ یہ جنت والے دروازے پہ کھڑے ہیں اور جی آنے والوں کو ویلکم کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، طب تم خوش ہو جاؤ، فادخلوها خالدین، ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر وہ جنتی جو جنت میں داخل ہو جائیں گے، اب اس سے بڑھ کر تو خوشی کا دن کوئی نہیں کہ وہ دن آ پہنچا ہے۔ وہ کہیں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، استقالو کو ہم الگ کر لینا، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ وہ کہیں گے، الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں سرزمین جنت کا وارث بنا دیا کہ ہم اس جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں گے، سو نیک عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا اجر ہے۔ اگلی آیت ہائی لائٹ کر لیں 75۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے دیکھیں گے جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہوں گے۔ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ ایک روایت کے الفاظ ہیں، یہ جناب غوث اعظم میرا محی الدین نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا اس کو کہ فرشتوں کی تسبیح جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ غالباً ایک دفعہ میں نے گروپ میں بھیجی بھی تھی یہ تسبیح، خاص راتوں کو پڑھنے کے لیے بھیجی تھی نا۔ ہاں، یہ تراویح کے وقفے میں پڑھتے ہیں، اور یہ بڑی پیاری تسبیح ہے جو فرشتوں کی تسبیح ہے۔ جی، سورۃ الزمر مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ المؤمن۔ اس کے دو نام ہیں، سورۃ المؤمن بھی، مومن نہیں پڑھیں گے، سورۃ المؤمن، کیوں؟ حمزہ کے اوپر جزم آ گیا ہے، سورۃ المؤمن۔ اور اس کا دوسرا نام ہے غافر۔ غافر کا معنی ہے گناہ بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ غافر ذنب ہے، گناہ کو بخشنے والا ہے، اسی سے لفظ غفور ہے نا، غافر غفور، معاف فرما دینے والا۔ اور مومن کے معنی ہے ایمان لانے والے، بلیورز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم سارے مل کے پڑھیں گے۔ حامیم، ہا کو صرف دو حرکت پڑھیں گے، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا حقیقی معنی اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، خوب جاننے والا ہے۔ غافر الذنب، یہ لفظ آگے ہے جس کی وجہ سے اس کا سورت کا نام غافر بھی ہے۔ گناہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے، اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ بڑا صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں کوئی جھگڑا نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، سو ان کا شہروں میں آزادی سے گھومنا پھرنا تمہیں مغالطے میں نہ ڈال دے کہ کیسے آزادی سے شہروں میں گھوم رہے ہیں، کیسے اللہ نے ان کو دولت اور ثروت عطا کر رکھی ہے، آپ کو مغالطے میں نہ ڈال دیں۔ اس سے پہلے قوم نوح نے، ان کے بعد اور بہت سی امتوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے پکڑ کر قتل کر دیں یا قید کر لیں، اور بے بنیاد باتوں کے لیے جھگڑا کیا جائے تاکہ اس جھگڑے کے ذریعے حق کا اثر زائل کر دیں۔ مائک آف کر لیں۔ سو میں نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، پس میرا عذاب کیسا تھا۔ اور اسی طرح آپ کے رب کا فرمان ان لوگوں پر پورا ہو کر رہا جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ اگلی آیت کو ہائی لائٹ کر لیں، آیت نمبر 7 کو بھی، آیت نمبر 8 کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، آیت نمبر 9، تینوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو لوگ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، ان کو بھی اللہ پاک نے اس کام پہ لگا رکھا ہے کہ اللہ کی تسبیح بھی کرو اور میرے ایمان والے بندوں کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔
اور کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور علم سے ہر شے کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے، فاغفر للذین تابوا، پس اللہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے رستے کی پیروی کی اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، یہ وعد نہیں پڑھیں گے، وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اے ہمارے رب اور انہیں ہمیشہ رہنے کے لیے جنات عدن میں داخل فرما دے، اور جس کا تو نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے، اور ان کی آباء و اجداد سے اور ان کی بیویوں سے اور ان کی اولاد ذریت سے جو نیک ہوں۔ کلیئر ہو گیا؟ ساروں کے لیے دعا نہیں کر رہے وہ، اے اللہ ایمان والوں کو داخل فرما دے، ان کی آباء و اجداد کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی، ان کی ذریت کو بھی۔ کون ذریت؟ ومن صالحہ، جو بیوی صالح ہے، جو ذریت اولاد صالح نیک ہے، جو آباء و اجداد ان کے صالح ہیں، ان کو اللہ پاک جنت میں داخل فرما دے۔ بے شک تو ہی بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے، اور ان کو برائیوں کی سزا سے بچا لے، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا سو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ This is the highest achievement۔ اگر کوئی اس دن جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا، آئے تم سے اللہ کی بیزاری تمہاری جانوں سے تمہاری اپنی بیزاری سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، جبکہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے مگر تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور تو نے ہمیں 2 بار ہی زندگی بخشی، سو اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ صورت واقعہ ملک میں بھی ہے کہ وہ کہیں گے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، پس کیا عذاب سے نکلنے کی کوئی سبیل، کوئی رستہ ہے؟ ان سے کہا جائے گا نہیں، یہ دائمی عذاب اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان جاتے تھے، پس اب اللہ ہی کا حکم ہے جو سب سے بلند و بالا ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت صرف وہی قبول کرتا ہے جو رجوع اللہ میں رہتا ہے۔ پس تم اللہ کی عبادت اس کے ساتھ طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرو، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی ہو۔ درجات بلند کرنے والا مالک عرش اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح یعنی وہی اپنے حکم سے القا فرماتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو اکٹھا ہونے والے دن سے ڈرائے۔ لِيُنذِرَ یوم الطلاق، یہ قیامت کا نام ہے یوم الطلاق، یہ وہ طلاق نہیں ہے، وہ طلاق طا سے ہے، یہ طلاق تا سے ہے۔ یہ دن ہے یوم الطلاق، اس طلاق کا معنی ہے اکٹھا ہونا، جس دن وہ سب قبروں سے نکل پڑیں گے اور ان کے اعمال سے کچھ بھی اللہ پر پوشیدہ نہ رہے گا۔ ارشاد ہوگا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر ارشاد ہوگا، اللہ ہی کی ہے جو یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ آج کے دن ہر جان کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، آج کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آپ ان کو قریب آنے والی آفت کے دن سے ڈرائیں جب ضبط غم سے کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، کاظم کہتی ہیں ضبط غم کو، ضبط غم سے اس دن کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ ایک تو ہم نے پڑھا تھا نا، دل حلق کو آ رہے ہوں گے، یہاں ہے کلیجے اس دن منہ کو آ رہے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی مہربان دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ وہ خیانت کرنے والی نگاہوں کو جانتا ہے،
اور ان باتوں کو بھی جو سینے کے اندر چھپائے رکھتے ہیں۔ اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے، اور جن بتوں کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ لوگ قوت میں بھی ان سے بہت زیادہ تھے، اور ان آثار و نشانات میں بھی جو زمین میں چھوڑ گئے تھے، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، اور ان کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، بے شک وہ بڑی قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو وہ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر جب وہ ہماری بارگاہ سے پیغام حق لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، ان لوگوں کے لڑکوں کو قتل کر دو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو، اور کافروں کی پرفریب چالیں صرف ہلاکت ہی تھیں۔ انہوں نے پرامن لوگوں کی نسل کشی کی، اور فرعون بولا مجھے چھوڑ دو۔ اس کی تکبر دیکھیں فرعون کا، اس کا غرور دیکھیں، اور اس کا انداز بیان دیکھیں۔ اور فرعون بولا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو بلا لے، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، تکبر سے کہنے سے چاہیے کہ اپنے رب کو بھی بلا لے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا۔ دین کون سا تھا ان کا؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور کہہ رہا ہے تمہارا دین موسیٰ بدل دے گا، میں اسے قتل کروں گا، اور اس قتل سے بچنے کے لیے اپنے رب کو بھی بلا لے۔ استغفر اللہ۔ یا ملک مصر میں فساد پھیلا دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں ہر متکبر شخص سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور ملت فرعون میں سے ایک مرد مومن نے کہا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کیا تم ایک شخص کو قتل کرتے ہو صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اور اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا بوجھ تو اسی پر ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس قدر عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے تمہیں پہنچ کر ہی رہے گا۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا سراسر جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج کے دن تمہاری حکومت ہے، تم ہی سرزمین مصر میں اقتدار پر ہو، پھر کون ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے اگر وہ عذاب ہمارے پاس آ جائے؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں فقط وہی بات سمجھاتا ہوں جسے میں خود صحیح سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کے راہ سے کے سوا اور کوئی رستہ نہیں دکھاتا۔ اس شخص نے کہا جو ایمان لا چکا تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اے میری قوم، میں تم پر بھی اگلی قوموں کے روز بد کی طرح عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے، ان کے دستور سزا کی طرح، اور اللہ بندوں پر ہرگز زیادتی نہیں کرتا۔ اے قوم، میں تم پر چیخو پکار کے دن یعنی قیامت کے دن سے خوف زدہ ہوں۔ اس کا قیامت کا نام وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، یوم التناد یعنی چیخو پکار کا دن ہے یہ، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی ہادی اور رہنما نہیں ہوتا۔ اور اے اہل مصر، بے شک تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکے، اور تم ہمیشہ ان نشانیوں کے بارے میں شک میں پڑے رہے جو وہ تمہارے پاس لائے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے کہ اب اللہ اس کے بعد ہرگز کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے جو حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، یہ جھگڑا کرنا اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک سخت بیزاری کی بات ہے۔
اسی طرح اللہ ہر ایک مغرور اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اس کا پھر تکبر اس کا دیکھیں، وقال فرعون یا حامان، یہ تینوں کا وزن ایک جیسا ہے، یا حامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان، یہ اس کا وزیر تھا، تو میرے لیے ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں اس پر چڑھ کر راستوں پر جا پہنچوں، یعنی آسمانوں کے راستوں پر، پھر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں، اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، استغفر اللہ۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما کر دی گئی اور وہ اللہ کی راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی پرفریب تدبیر محض ہلاکت ہی میں تھی۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لا چکا تھا، اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں خیر اور ہدایت کی راہ پر لگا دوں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی، اس کو ہائی لائٹ کریں 39 آیت کو، یا قومی، یہ وہ شخص ہے جو اپنا ایمان لا چکا تھا اور ایمان چھپا رکھا تھا اس نے۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، چند روزہ فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ نہیں ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کا گھر ہی ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ جس نے برائی کی تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی قدر، اور جس نے نیکی کی، ہوا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہو، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، انہیں وہاں بے حساب رزق دیا جائے گا، کوئی حساب و کتاب کوئی نہیں ہے، کوئی بجٹ نہیں ہے، کوئی جیسے گھر کے بجٹ بنتے ہیں نا، اس مہینے کا کتنا بیلنس ہے، کتنا بجٹ ہے، کوئی بجٹ نہیں ہے، بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو، تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کچھ علم بھی نہیں، اور میں تمہیں خدائے غالب کی طرف بلاتا ہوں جو بڑا بخشنے والا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم مجھے جس چیز کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور بے شک ہمارا واپس لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور یقیناً حد سے گزرنے والے ہی دوست ہی ہیں۔ یہ اگلی آیت جو ہے نا 44، اس میں وظیفہ بھی ہے، اور یہ آیت جو ہے پڑھی جاتی ہے خطبے کے دوران میں، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، سو تم ان قریب وہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اگر کوئی بہت پریشان ہے ہماری بہنوں میں سے، بہت مسائل ہیں، مشکلات ہیں، نکلنے کا رستہ نظر نہیں آتا، تو یہ آیت وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جائے گا، اللہ یقیناً اس کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر اللہ نے اسے ان لوگوں کی برائیوں سے بچا لیا جن کی وہ تدبیر کر رہے تھے، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ آتش دوزخ کے سامنے یہ لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہم نے پڑھا نا کہ قبر کی زندگی میں جہنم، تو جہنم کے سامنے یہ لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اور جب وہ لوگ دوزخ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو دنیا میں بڑائی ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، یعنی ہم تو تمہیں فالو کرتے تھے، سو کیا تم آتش دوزخ کا کچھ حصہ ہی ہم سے دور کر سکتے ہو؟ تکبر کرنے والے کہیں گے ہم سب ہی اسی دوزخ میں پڑے ہیں، بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان حتمی فیصلہ فرما دیا ہے۔ اور آگ میں پڑے ہوئے لوگ دوزخ کے دروغوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔
وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر واضح نشانیاں لے کے نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، وائی ناٹ، پیغمبر آئے تھے، واضح نشانیاں لائے تھے۔ پھر دروغے کہیں گے تم خود ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو ہمیشہ ہی رائگاں ہی ہوگی۔ ان کے پاس تو پیغمبر نشانیاں لائے تو انہوں نے تو پیغمبروں کا انکار کر دیا، ایمان لانے کا انکار کر دیا۔ ہمارے مسلمانوں کے پاس یہ قرآن آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ قرآن اللہ نے مسلمانوں کے لیے بھیجا۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ اس قرآن کو فالو کرتے ہیں، کتنے لوگ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ کبھی کسی نے سمجھ کے پڑھا؟ زندگیاں گزر جاتی ہیں، بس اوپر سے عربی پڑھی ثواب کما لیا۔ کبھی کسی نے سوچا کہ یہ پیغام ہمارے لیے اترا ہے، ہم اس کو سمجھیں، دیکھیں، پڑھیں، اس کے اندر ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں کیا لکھا ہے اس قرآن کے اندر۔ کبھی کسی کو شوق پیدا ہوگے دیکھیں تو صحیح کیا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہم بار بار کہتی ہوں کہ اپنے گھروں میں پاروں کے سیٹ رکھیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسلوں کو، ممکن ہے کوئی بچہ اٹھا لے، کسی آیت پہ نظر پڑ جائے، کوئی جنت کی آیت نظر آ جائے، کوئی حوروں کی آیت ہی نظر آ جائے، اس کا دل کرے کہ میں پڑھوں تو صحیح اس کو، تو ایک آیت ہی بعض اوقات بہانہ بن جاتی ہے قرآن پاک پورا پڑھنے کا۔ یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب کسی کا دل کس بات پہ آ جائے۔ اس لیے پارے اپنے گھروں میں بھی لے کے جائیں، اور پارا سیٹ کے لیے جو ہماری سسٹرز آن لائن سن رہی ہیں اپنی پیسے بھیجیں، پارے منگوائیں یا پارے ہی آرڈر کر دیں۔ آگے ہماری سسٹر ہیں رخسانہ آفتاب، انہوں نے پارا سیٹ بھیجے ہوئے، 8 پارا سیٹ 7 سوری آ چکے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ریک بنے گے تو ہمیں رکھ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی دنیوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی، اور ان کے لیے پھٹکار ہوگی، اور ان کے لیے جہنم کا برا گھر ہوگا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت عطا کی، اور ہم نے ان کے بعد بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا، جو ہدایت ہے اور عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ پس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اپنی امت کے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کیجئے۔ مجھے یہ نیچے وہ السلام حاشیہ علیکم۔ ہے نا، حاشیہ پڑھیں ذرا آگے آ کے۔ مائک میوٹ کر دیں پلیز۔ السلام علیکم میم، سوری میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیزمبیکا میں امامت مضاف ہے جو کہ مفضوف ہے، لہٰذا اس بنا پر یہاں واستغفر لیزمبیکا سے مراد ہے امت کے گناہ ہے۔ امام نصفی، امام قرطبی اور علامہ شوکانی نے یہی معنی بیان کیے ہے۔ حوالہ جات ملاحظہ کیجیے۔ واستغفروا لیزمبیکا یعنی اپنی امت کے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے۔ آگے پڑھوں؟ بس ٹھیک ہے اتنا ہی۔ امام نصفی نے بھی یہی معنی کیے ہیں، اور امام اوپر سارے وہ امام قرطبی، امام شوکانی، انہوں نے بھی یہی معنی کیے ہیں۔ امام نصفی نے بھی یہی معنی کیے ہیں۔ امام قرطبی نے الجامع الاحکام میں یہ معنی بیان کیے ہیں کہ اس سے مراد ہے واستغفر لذنبک، کہ اے حبیب اپنی امت کے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے۔ بعض نے یہاں پہ یہ معنی کیا کہ حبیب اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، اس لیے کہ انہوں نے حاشیہ دیا، اور ساتھ وہ سارے مفسرین کے نام بھی لکھے ہیں جنہوں نے یہ معنی کیے ہیں کہ اے حبیب اپنی امت کے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ المؤمن، پارہ نمبر 24، آیت نمبر 56۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے سینوں میں سوائے غرور کے اور کچھ نہیں ہے، اور وہ اس حقیقی برتری تک پہنچنے والے ہی نہیں، بس آپ ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے کہیں بڑھ کر ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ اور بدکار بھی برابر نہیں ہو سکتے۔
تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے پاروں میں کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ اور آگے فرمایا تھا تم میری اطاعت کیا کرو۔ یعنی بندہ جب اللہ کی پوری اطاعت میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ فوراً مانگے کہ میں نے دعا مانگی رات کو میری صبح قبول ہی نہیں ہوئی، تو دعا ضروری نہیں کہ فوراً قبول ہو جائے۔ بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، بعض دعائیں آگے جا کے قبول ہوتی ہیں، بعض دعائیں آخرت کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، ان کا اجر جا کے بندے کو آخرت میں ملتا ہے۔ اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ دعا کرتا ہے تو ان کی وجہ سے کوئی پریشانی ٹل جاتی ہے۔ دعا کبھی بھی کسی کی رد نہیں جاتی۔ اور اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ آخرت میں کتنا اجر ہے تو کہے اللہ میری دنیا میں دعا قبول ہی کوئی نہ ہوتی، سارا مجھے اجر آخرت میں ہی مل جاتا۔ تو دعا مانگنی چاہیے، قبولیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اگر یقین کامل کے ساتھ مانگیں گے تو دعا قبول بھی ہو جائے گی۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24 آیت نمبر 16۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام پاؤ، اور دن کو دیکھنے کے لیے روشن بنایا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹکے پھرتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکے پھرتے تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہیں شکل و صورت بخشی، پھر تمہاری صورتوں کو اچھا کیا۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہیں پیاری پیاری اچھی اچھی خوبصورت صورتیں دیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی بخشی۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، پس اللہ بڑی برکت والا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم اس کی عبادت، اس کے لیے طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرو۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ فرما دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی پرستش کروں جن بتوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے پروردگار کی فرما برداری کروں۔ وہی ہے جس نے تمہاری کیمیائی حیات کی ابتدائی پیدائش مٹی سے کی، پھر حیاتیاتی ابتدا ایک نطفہ یعنی ایک خلیہ سے، پھر رحم مادر میں معلق وجود سے، پھر بالآخر وہی تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تمہیں نشو و نما دیتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر تمہیں عمر کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی بڑھاپے سے پہلے ہی وفات پا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنی اپنی مقررہ میعاد تک پہنچ جاؤ، اس لیے بھی کہ تم سمجھ سکو۔ ہر ایک کی مقررہ ایک میعاد اللہ نے مقرر کر دی ہے، کوئی اس میعاد سے آگے یا پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، پھر جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو صرف اسے فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں؟ وہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب کو بھی جھٹلا دیا اور ان نشانیوں کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، تو وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو لمبا پڑھیں گے، والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں، سلسلہ یعنی کہ زنجیر، چین ہوں گے،
وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں ایندھن کے طور پر جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ بت جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے؟ اللہ کے سوا وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو پہلے بھی کسی بھی چیز کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ ٹھہراتا ہے۔ یہ سزا اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق خوشیاں منایا کرتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے کہ تم اترایا کرتے تھے۔ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، سو غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ بچے اگلا 1.5 پیج ہے، پڑھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو اس سے قبل وفات دے دیں، تو دونوں صورتوں میں وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا، ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ پر بیان فرما دیا، اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے ابھی تک آپ پر بیان نہیں فرمایا۔ اور کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی بھی اللہ کے اذن کے بغیر لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا اور حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، تو اس وقت اہل باطل خسارے میں رہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فوائد ہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر مزید اس ضرورت کی جگہ تک پہنچ سکو جو تمہارے سینوں میں مطمئن ہے، اور یہ کہ تم ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی بہت سی نشانیاں دکھاتا ہے، سو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ سو کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی اور وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزر گئے، اور وہ ان لوگوں سے تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے اور طاقت میں بھی سخت تر تھے، اور نشانات کے لحاظ سے بھی وہ جو زمین میں چھوڑ گئے ہیں کہیں بڑھ کر تھے، اور مگر جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے ان کے کسی کام نہ آیا۔ پھر جب ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو ان کے پاس جو دنیاوی علم و فن تھا وہ اس پر اتراتے رہے، اور اسی حال میں انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لائے جو یکتا ہے، اور ہم نے ان سب کا انکار کر دیا جس نے ہم نے اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ پھر ان کا ایمان لانا ان کے کچھ کام نہ آیا جبکہ انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تھا۔ اللہ کا یہی دستور ہے جو اس کے بندوں میں گزرتا چلا آ رہا ہے، اور اس مقام پر کافروں نے ہمیشہ سخت نقصان اٹھایا۔ جی الحمدللہ، سورۃ المؤمن، سورۃ الغافر ہماری مکمل ہو گئی، اور اب حامیم سجدہ جو ہے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے 2 نام ہیں، حامیم سجدہ بھی ہے اور اس کا نام فصلت بھی ہے۔ حامیم اس کے شروع میں آ گیا، اور فصلت جو ہے اس کی آیت نمبر 3 میں آئے گا، تو وہیں پہ ہم اس کا فصلت کا معنی دیکھیں گے۔ سجدہ کا معنی سجدہ کرنا ہے، اور فصلت کا معنی ہے کھول کھول کر بیان کر دینا، ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن آف اینی تھنگ۔ ہم اس حروف مقطعات کو سارے مل کے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض أکثرهم فهم لا يسمعون۔ کتنا پیارا ہے قرآن پاک کا پڑھنا، کتنا دل خوش ہوتا ہے بندے کا قرآن پاک پڑھ کے۔ کسی خوبصورت قاری کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کریں اور قرات سنا کریں، یہ انتہائی تکلیف اور غم کی حالت بھی ہو تو بڑی پیاری جب قرات کانوں میں پڑتی ہے تو انسان کا دکھ دور ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے حقیقی معنی اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ کتاب اپنے رب کی جانب سے اتارا جانا ہے، اس کتاب کا جس کی آیات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں۔ کتاب فصلت آیاتہ، اس کی
آیات واضح طور پر، یا فصلات کی وجہ سے اس کا نام ہے فصلات، واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں، اور یہ کتاب رحمان کی طرف سے اتارا جانا اس کا حق ہے۔ علم و دانش رکھنے والی قوم کے لیے عربی زبان میں یہ قرآن ہے، خوشخبری سنانے والا ہے اور ڈر سنانے والا ہے۔ پھر ان میں سے اکثر لوگوں نے روگردانی کی، سو وہ اسے سنتے ہی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل اس چیزوں سے غلافوں میں ہیں جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بہرے پن کا بوجھ ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے، سو آپ اپنا عمل کرتے رہیے، ہم اپنا عمل کرنے والے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، فرما دیجئے اے کافرو، بس میں ظاہراً آدمی ہونے میں تو تم ہی جیسا ہوں۔ قبلہ حضور نے کتنا پیارا ترجمہ کیا تاکہ اگر کوئی بندہ خود بھی پڑھ رہا ہو تو اس کی سمجھ میں بات آ جائے کہ انا بشر مثلکم کا کیا معنی ہے۔ اے کافرو، بس میں ظاہراً آدمی ہونے میں تو تم ہی جیسا ہوں، پھر مجھ سے اور میری دعوت سے اس قدر کیوں گریزاں ہو؟ میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ تمہارا معبود یکتا ہی ہے، پس تم اسی کی طرف سیدھے متوجہ رہو اور اس سے مغفرت چاہو، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کے اوپر تفصیل ہو چکی تھی، قل انما انا بشر مثلکم، تو آج دوبارہ پھر اس کی تشریح نہیں ہوگی۔ سینوا تے ناپ دی تیس جڑی دا تے اوئے وہ شاباش۔ ہی زیادہ چھوٹی۔ قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے کافروں، بس میں ظاہراً آدمی ہونے میں تو تم ہی جیسا ہوں، مجھ سے میری دعوت سے اس قدر گریزاں کیوں ہو؟ میری طرف یہ وحی بھیجی گیا کہ تمہارا فقط معبود یکتا ہی ہے، بس تم اسی کی طرف سیدھے متوجہ رہو اور اس سے مغفرت چاہو، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہی تو آخرت کے بھی منکر ہیں۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہی تو آخرت کے بھی منکر ہیں، یعنی انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے حساب لینا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فرما دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن یعنی 2 مدتوں میں پیدا فرمایا، 2 فیزز میں زمین اور آسمان کو بنایا، اور تم اس کے لیے ہمسر ٹھہراتے ہو؟ وہی سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس کے اندر سے بھاری پہاڑ نکال کر اس کے اوپر رکھ دیے، اور اس کے اندر معدنیات، آبی ذخائر، قدرتی وسائل اور دیگر قوتوں کی برکت بھی رکھ دی۔ اس میں جملہ مخلوق کے لیے غذائیں اور سامان معیشت مقرر فرمائے۔ یہ سب کچھ اس نے 4 دنوں یعنی 4 ارتقائی زمانوں میں مکمل کیا۔ یہ سارا رزق اصلاً تمام طلبگاروں اور حاجت مندوں کے لیے برابر ہے، یعنی جو رزق اللہ نے بھیجا ہے یہ اصلاً اس کے حاجت مند جو ہیں وہ ساروں کے لیے ہے تو برابر ہی، پھر اللہ کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، آزمائش کرتا ہے کہ کیسے آپس میں یہ بانٹ لیتے ہیں۔ پھر وہ سماوی کائنات کی طرف متوجہ ہوا تو وہ سب دھواں تھا، سو اس نے اسے یعنی آسمانی کروں سے اور زمین سے فرمایا، ہوا باہم کشش و رغبت سے یا گریز و ناگواری سے ہمارے نظام کے تابع آ جاؤ، لیکن زمین و آسمان دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر وہ دنوں یعنی 2 مرحلوں میں 7 آسمان بنا دیے، اور ہر سماوی کائنات میں اس کا نظام ودیت کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں یعنی ستاروں اور سیاروں سے آراستہ کر دیا اور محفوظ بھی، تاکہ ایک کا نظام دوسرے میں مداخلت نہ کر سکے۔ ستارے اپنے رستے پہ چلتے رہیں، کہکشائیں اپنے مدار میں چلتی رہیں،
سورج اپنے مدار میں اور چاند اپنے مدار میں گھومتا رہے، کوئی کسی کی دوسرے آربٹ کے اندر انٹرفیئر نہ کر سکے۔ ہم نے سارے کو ایک محفوظ بنا دیا ہے۔ یہ زبردست قوت، غلبہ و قوت والے، بڑے علم والے رب کا مقرر کردہ نظام ہے۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ فرما دیں میں تمہیں اس خوفناک عذاب سے ڈراتا ہوں جو عاد اور سمود کی ہلاکت کی مانند ہوگا، جب ان کے پاس ان کے آگے اور ان کے پیچھے یا ان سے پہلے ان کے بعد پیغمبر آئے اور کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، سو جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ پس جو قوم عاد تھی سو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر اور سرکشی کی اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ ان سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے؟ اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے، سو ہم نے ان پر منحوس دنوں میں خوفناک تیز و تند آندھی بھیجی۔ یہ قوم عاد تھی۔ عادی لوگ جو تھے نا، انہیں عادی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد بڑے بڑے قدوں والے، بڑے مضبوط سٹرانگ قسم کے لوگ تھے، اور یہ پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر گھر بناتے تھے تو کہتے تھے ہم سے بڑھ کے طاقتور کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ایام ناحسات، فرمایا منحوس دن، ہم نے ان پر منحوس دنوں میں خوفناک تیز و تند آندھی بھیجی۔ یہ جو آندھی ہے یہ 7 دن اور 7 راتیں مسلسل چلتی رہی ہے۔ تو یہ جو جس دن عذاب آیا ہے قوم عاد پہ، عذاب والے دنوں کو، حالانکہ دن سارے اللہ ہی کے ہیں، لیکن ان دنوں کو اللہ پاک نے منحوس دن کہا ہے۔ یعنی جس دن عذاب آئے وہ دن منحوس ہے، تو جس دن کوئی رحمت اترے آسمان سے، جس دن کوئی برکت آئے، جس دن فضل آئے، اور جس دن فضل عظیم آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پہ تشریف لائیں، تو وہ دن عظیم دن ہے۔ جیسے منحوس دن تو عذاب والے دن منحوس دن ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کا نزول ہوا 27 رمضان کو، رمضان المبارک میں یہ اترا، شب قدر کو یہ اترا۔ اب شب قدر متعین چکے نہیں ہے نا، اب 21 ہے، 23 آج بھی تاک رات ہے، تو یہ رکا ہوا تو نہیں ہے، یہ جو شب قدر میں اترا تو شب قدر عظیم ہو گئی۔ میرے قبلہ حضور فرماتے ہیں کیا اس رات نے کوئی بڑی محنت کی ہے؟ کچھ نے کو مار کا مارا ہے اس رات نے؟ اتنی عظیم رات بن گئی ہے کہ 84 سال کی عبادت ایک طرف، شب قدر کی عبادت ایک طرف۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن اترا ہے۔ یہ ایسا عظیم کتاب، ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کے اترنے کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کتاب کی اتنی قدر و منزلت بڑھا دی کہ ایک طرف ایک رات اور ایک طرف بندے کی پوری زندگی کی کمائی ہے۔ زندگی پتہ نہیں 84 سال ہے کہ نہیں کسی کی، ایک طرف پوری زندگی کی عبادت اور ایک طرف ایک رات کی عبادت، ایک طرف۔ اس قرآن کے نزول اتنا عظیم ہو گیا ہے، نزول کے لمحے اتنے خاص ہو گئے ہیں۔ اور جس ہستی پر پھر قرآن نازل ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر یہ قرآن اترا، تو جس دن وہ ہستی دنیا میں تشریف لائے تو اس ہستی کا دن 12 ربیع الاول کوئی عام دن ہے؟ 12 ربیع الاول بھی ایک عظیم دن ہے۔ دنوں سب سے عیدوں کی بڑی عید عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس عید کے صدقے ہمیں ساری عیدیں نصیب ہوئیں۔ ہم پڑھ رہے پارہ نمبر 24، آیت نمبر سورت حامیم سجدہ، آیت نمبر 16۔ ہم نے منحوس دنوں میں خوفناک تیز و تند آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیوی زندگی میں ذلت کا عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو سب سے زیادہ ذلت انگیز ہوگا، اور ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ اور جو قوم سمود تھی
سو ہم نے انہیں رائے ہدایت دکھائی تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا ہی پسند کیا، تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات بخشی جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے، اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف جمع کر کے لایا جائے گا پھر انہیں روک روک کر اور ہانک کر چلایا جائے گا۔ روک روک کر انہیں کئی جگہ پہ روکا جائے گا، سٹے کرایا جائے گا، لیکن جہاں یہ رکیں گے وہاں آگ ان کے گرد ہوگی، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسموں کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی ان اعمال پر جو وہ کرتے رہے تھے۔ پھر وہ لوگ اپنی کھالوں سے کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قالوا، تو وہ جلدیں کہیں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون۔ وہ کھالیں کہیں گی ہمیں اس اللہ نے گویائی عطا کر دی ہے جو ہر چیز کو قوت گویائی دیتا ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا ہے اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ تم تو گناہ کرتے وقت اس خوف سے بھی پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ تو ہمارے لیے بھی آیات ہیں، یہ کافروں کے لیے فقط نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تم تو جب گناہ کرتے تھے تو اس خوف سے بھی پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان سن رہے ہیں، تمہارے خلاف یہ قیامت کے دن گواہی دے دیں گے، نہ یہ کہ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور یہ کہ تمہاری کھالیں ہی گواہی دے دیں گی، لیکن تم گمان کرتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کاموں کو جو تم کرتے ہو جانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ پر انسان چھپ کے گناہ تو کرتا ہے، لیکن جب چھپ چھپ کے وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی اپنی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس کے اپنے کان بھی سن رہے ہوتے ہیں، اس کی اپنی کھال بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، سب کچھ۔ اللہ اکبر۔ اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں قائم کیا تمہیں ہلاک کر گیا، سو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب اگر وہ صبر کریں تب بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اگر وہ توبہ کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہیں تو بھی وہ رضا پانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، کیونکہ آخرت میں کسی کی توبہ نہیں ہے۔ توبہ جس نے کرنی ہے اسی زندگی میں کرنی ہے، اور زندگی کی حالت میں کرنی ہے، مرنے کے بعد کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور ہم نے ان کے لیے ساتھ رہنے والے شیاطین مقرر کر دیے، سو انہوں نے ان کے لیے وہ تمام برے اعمال خوشنما کر دکھائے جو ان کے آگے تھے اور ان کے پیچھے تھے، اور ان پر وہی فرمان ثابت ہو گیا جو ان امتوں کے بارے میں صادر ہو چکا تھا جو جنات اور انسانوں میں سے ان پر پہلے گزر چکی تھیں۔ بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں تم اس قرآن کو مت سنا کرو، اس کی قرات کے اوقات میں شور و غل کیا کرو۔ استغفر اللہ۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنا کرو، والغوا، بلکہ شور و غل مچایا کرو، فیہ لعلکم تغلبون، تاکہ تم ان کے قرآن پڑھنے پر تمہارا شور غالب آ جائے، تمہارے شور کی آواز بڑھ جائے اور اس قرآن کی آواز دب جائے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے لوگو جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو اور خاموش ہو جایا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 24 حامیم سجدہ آیت نمبر 27۔ پس ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے، اور ہم انہیں ان برے اعمال کا
بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کرتے رہتے تھے۔ یہ دوزخ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اور جن لوگوں نے کفر کیا کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالیں تاکہ وہ سب سے زیادہ ذلت والوں میں سے ہو جائیں۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے، استقامت ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر لی۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف نہ کرو اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنات التي كنتم توعدون، تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ کون سے لوگ؟ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر ثابت قدم ہو گئے، پھر قدم ڈگمگائے نہیں ہے۔ کبھی دل ہوا کے پتوں کی طرح اڑ کے ادھر نہیں جاتا، کبھی دل ادھر نہیں اڑ کے جاتا، بلکہ دل جم گیا ہے ایک جگہ پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 24، سورۃ حامیم سجدہ، آیت نمبر 31۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ پاک نے بشارت سنائی ہے، ہم تمہارے لیے دنیا کی زندگی میں بھی دوست ہیں، مددگار ہیں، اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں ہر وہ نعمت ہے جسے تمہارا جی چاہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل چاہے گا وہاں تمہارے لیے وہ ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں وہ تمام چیزیں حاضر ہیں جو تم طلب کرو گے، جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ اگلی آیت ہائی لائٹ کریں، 33 آیت، بڑی پیاری آیت ہے۔ کلاس کے لوگ اس کو پہلے پیج کے اوپر لکھیں، اس آیت کو لکھیں، حامیم سجدہ پارہ 24 آیت نمبر 33 پہلے پیج پہ لکھیں، پھر اس کو بار بار کھول کے تکتے رہیں کہ اس میں کیا فرمایا اللہ پاک نے۔ آیت 33 ہائی لائٹ کریں، 34 بھی ہائی لائٹ کریں، 35 بھی ہائی لائٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ حامیم سجدہ، آیت نمبر 33۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر پیاری آواز اور کس کی ہو سکتی ہے۔ ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، آ جاؤ رب کی طرف، آ جاؤ، آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ، آؤ کلاس کی طرف، آ جاؤ، آؤ وہاں کٹھے ہو کے قرآن پڑھا کریں، آ جاؤ یہ گروپ جوائن کر لو، یہ اللہ کی دین کی دعوت ہے۔ اس میں کس کی آواز اس سے پیاری ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس مینس کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیاری اس کی آواز لگتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے۔ وقال، اور کہتا ہے، اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بے شک میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ سب سے پیاری آواز اس کی ہے۔ یہ مرغ صبح کے وقت جگاتا ہے نا، نماز کے لیے جگاتا ہے، اللہ کو مرغ کی آواز سب سے پیاری لگتی ہے، اس کی آواز بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ تو اللہ پاک نے فرمایا اس سے بڑھ کے آواز کس کی اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یعنی سب سے پیاری آواز اللہ کو اس کی لگتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے۔ اگلی آیت بہت پیاری ہے، فرمایا اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اور برائی کو بہتر طریقے سے دور کیا کرو۔ یعنی اگر کوئی برائی دیکھو، برا فعل دیکھو، آپ کے ساتھ کوئی برا عمل کر رہا ہے، برا بیہیو کر رہا ہے، تو آپ نے کیسے اس کو دور کرنا ہے؟ اچھے طریقے سے۔
اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، برابری بھی نہیں کرنی، بدلہ بھی نہیں لینا، بلکہ اچھے طریقے سے دور کیا کرو۔ سو نتیجتاً وہ شخص کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی گویا وہ گرم جوش دوست ہو جائے گا۔ یعنی اگر تم اچھے طریقے سے برائیوں کو دور کرو گے نا تو دشمن بھی کوئی ہوگا تمہارا تو تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا، عام دوست بھی نہیں بلکہ گرم جوش دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ خوبی صرف انہی لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو صبر والے ہیں۔ صبر والے لوگوں کو اللہ یہ خوبی عطا کر دیتا ہے کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے بڑی پیاری آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کرے اور اس پہ ہمیشہ ہماری نگاہ رہے۔ فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ توفیق صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہے۔ ہم بڑے کہتے ہیں نا ہمارے بچے کے نصیب اچھے ہوں، ہماری بیٹی لوگ بیاہ کے بھیجتے ہیں کہتے ہیں ہماری بیٹی نصیبوں والی ہو جائے، بڑے نصیب اچھے ہوں، میرے بڑے اچھے نصیب بھائی، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، بڑے نصیب اچھے ہیں۔ اللہ پاک نے کس کو فرمایا ذو حظ عظیم، بڑے نصیباں والا ہے؟ فرمایا وہ جس کو اللہ نے صبر عطا کر دیا، صبر ہے، اور کوئی اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو آگے سے وہ اچھا بیہیو کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں ذو حظ عظیم، حظ کہتے ہیں شیئر کو، حصے کو، بڑے عظیم حصے والا، بڑے نصیب والا ہے یہ۔ تو جس کو اللہ پاک نے صبر دیا ہوا ہے طبیعتوں میں، صبر والی طبیعت ہے، آگے سے اریٹیٹ نہیں ہوتے، کوئی برا کرتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے جواب دے دیتے ہیں، چاہے دوسرا پتہ نہیں کیا ہی سمجھ رہا ہو کہ اس میں سینس نہیں ہے، بڑا سادہ بندہ ہے، اس کو زمانے کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ زمانہ شناس ہی نہیں۔ میں بھی سنتی رہتی ہوں سارے لفظ، یہ زمانہ شناس ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں زمانہ کدھر جا رہا ہے، کہتے ہیں لوگ، اس کو زمانے کا نہیں پتہ زمانہ کدھر جا رہا ہے۔ تو یہ سارے لفظ آپ کو سننے کو بے شک ملتے رہیں، لیکن آپ کو یہ آیت یاد رہے کہ میرے مالک نے فرمایا کہ بڑے نصیب والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے نصیب والا کر دیا ہے کہ میں ہر چیز برداشت کرنے والی ہو گئی ہوں۔ تو اپنے نصیبوں پہ فخر کیا کریں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ حامیم سجدہ، آیت نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بندہ مومن، اگر شیطان کی وسوسہ اندازی سے تمہیں کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کیا پڑھا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، نہ سورج کو سجدہ کیا کرو نہ ہی چاند کو، اور سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا کرو جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ اور اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو پھر اگر وہ تکبر کریں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، پس جو فرشتے آپ کے رب کے حضور میں ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور وہ تھکتے اور اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ اور ان کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ پہلے زمین کو خشک اور بے قدر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور نمو پانے لگتی ہے۔ بے شک وہ ذات جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، یقیناً وہی روز قیامت مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کے معنی میں صحیح راہ سے انحراف کرتے ہیں، یعنی کجی تلاش کرتے ہیں، وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں، بلا جو شخص آتش دوزخ میں جھونک دیا جائے وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جو قیامت کے دن عذاب سے محفوظ و مامون ہو کر آئے۔ تم جو چاہو کرو، بے شک جو کام تم کرتے ہو وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ دعوت دین کے اوپر ایک حدیث نوٹ کر لیں، جامع ترمذی حدیث کا نمبر ہے 2169۔ انشاءاللہ یہ گروپ میں آ جائے گی حدیث۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم معروف یعنی بھلائی کا حکم دو
اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا مانگو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ یعنی اگر تم نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیا تو اللہ تم پہ عذاب بھیج دے گا۔ تم اللہ سے دعائیں مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور وہ بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جو بڑا ہی پرہیزگار تھا، بڑا ہی ذاکر تھا، نمازی پرہیزگار تھا، لیکن اس کے ارد گرد برائی پھیل رہی تھی، اس نے منع نہیں کسی کو کیا۔ جب وہ معاشرے میں، اس ٹاؤن میں، اس بستی میں برائی پھیل گئی تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کے اس بستی کے اوپر عذاب نازل کر دو۔ تو فرشتوں نے عرض کیا اللہ پاک اس بستی میں تو تیرا وہ بندہ بھی رہتا ہے جس نے ایک پلک جھپنے کے برابر بھی کبھی برائی نہیں کی ہے۔ وہ تو ہر وقت اطاعت میں رہتا ہے، اور ایک پلک جھپکنے کے برابر، کتنی پلک جھپکنے، سیکنڈ لگتا ہے، ایک سیکنڈ بھی اللہ تیری اس نے نافرمانی نہیں کی۔ اللہ پاک نے فرمایا اس بستی کو میرے اس بندے کے اوپر پٹخ دو کہ اس کے ماتھے پر ذرا بھی شکن نہ آئی۔ یعنی لوگ برائی میں لگے ہوئے تھے، فحاشی میں لگے ہوئے تھے، یا اپنی عبادتوں میں مصروف رہا، اس نے یہ نہ سوچا کہ اللہ کے دوسرے بندوں کو میں برائی سے بچا لوں۔ تو لوگوں کو نیکی کی طرف لانا، بلانا اور برائی سے روکنا اور دور کرنا یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے۔ آپ ساری کلاس کے لوگ جو آن لائن ہیں، جو فزیکل کلاس ہے، سارے اس کام میں شامل ہو جائیں، اپنا اپنا حصہ ڈالیں، سارے لوگوں کو دورہ قرآن پاک میں ایڈ کریں۔ ابھی بھی بڑے دن پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی 6 پارے آخری، اور اس میں سورۃ رحمان آئے گی، سورۃ واقعہ 27ویں پارے میں۔ بالکل چھٹی نہ کریں، آن لائن والے قطعاً چھٹی نہ کریں 27ویں پارے میں۔ سورۃ واقعہ بہت عظیم سورت ہے جو ہم پڑھیں گے، اور ابھی بھی لوگوں کو دورہ قرآن پاک میں ایڈ کروائیں، گروپ میں ایڈ کروائیں، اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ حامیم سجدہ، پارہ نمبر 24، آیت نمبر 41۔ بے شک جنہوں نے قرآن کے ساتھ کفر کیا جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا تھا تو یہ ان کی بد نصیبی ہے، اور بے شک وہ قرآن بڑی باعزت کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ بڑی ہی عزت والی، مرتبے والی کتاب ہے۔ باطل اس قرآن کے پاس نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ ہی اس کے پیچھے سے، یہ بڑی حکمت والے، بڑی حمد والے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اے حبیب جو آپ سے کہی جاتی ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہی جا چکی ہیں۔ بے شک آپ کا رب ضرور معافی والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور اگر ہم اس کتاب کو عجمی زبان کا قرآن بنا دیتے تو یقیناً یہ کہتے کہ اس کی آیتیں واضح طور پر بیان کیوں نہیں کی گئیں۔ لَقَالُ لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، دوبارہ وہی لفظ آیا جس کے نام پہ سورت کا نام ہے، فصلت۔ یہ آیتیں واضح طور پر بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ کیا کتاب عجمی ہے اور رسول عربی ہے؟ اللہ نے سوال کیا ہے، اعجمی و عربی، کیا کتاب عجمی ہے اور رسول عربی ہے؟ حالانکہ رسول بھی عربی ہے، کتاب بھی عربی ہے، اور عربوں میں ہی اتری ہے، ہر چیز کھول کھول کے بیان ہو گئی ہے، پھر بھی انہیں پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے قرآن بھی آپ ہی کی زبان میں اتارا ہے، اور فرما دیجئے وہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ یہ آیت شفا ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اس میں ہدایت بھی ہے قرآن میں، شفا بھی ہے۔ یہ پورے کا پورا قرآن شفا ہے۔ جہاں سے کوئی پڑھ لے، جہاں سے کوئی اپنے اوپر دم کرنا شروع کر دے، پورے کا پورا قرآن شفا ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں بہرے پن کا بوجھ ہے، وہ ان کی حق میں نابینا پن بھی ہے، گویا وہ لوگ کسی دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ اس پہ لنک ختم ہو گیا، نہیں چل رہا ہے ویسے ہی ہو گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے فرمان پہلے صادر نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ اس قرآن کے بارے میں بھی دھوکہ دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک عمل کیا تو اس نے اپنی ہی ذات کے نفع کے لیے کیا، ومن اساء فعلیہا، جس نے گناہ کیا سو اس کا وبال بھی اسی کی جان پر ہے، وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔